انبیاء کی سنت ہے اور اصل کام انبیاء کے وارث علماء ہے، ٹھیک ہے جی، اور علماء کا ہی کام سیاست ہے۔ اسلام آباد کی جانب رواں ہے اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے کچھ پولیٹیکل حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ علامہ صاحب پہلے مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر ایک سوال نے تہلکہ مچایا ہوا ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے کہتے ہیں کہ جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے، مولوی تو اللہ اللہ کریں، مسجدوں میں بیٹھیں، دین کا کام کریں، تو سیاست سے ان کا کیا مطلب ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی یہ سوال اسی طرح ہی ہیں جس طرح باقی سوالات کیے جاتے ہیں۔ ہمارا سیاست جو اصل مقصد ہے نا، وہ انبیاء کی سنت ہے اور اصل کام انبیاء کے وارث علماء ہے، ٹھیک ہے جی، اور علماء کا ہی کام سیاست ہے۔ اور جب تک یہ سیاست مسجد اور محراب تک تھی، ممبر تک تھی، اس وقت تک تو غریب بھی خوشحال تھا، مظلوم بھی اپنا انصاف اور عدل پا لیتا تھا۔ لیکن آج چوروں ڈاکوؤں کے ہاتھ میں جب سے سیاست آئی ہے اور جب سے ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہے جنہوں نے لوٹ لوٹ کے مال اور قوم کو کھانا شروع کیا ہے، اور جمہوریت کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، کبھی جناب سرداری اور وڈیرہ شاہی کے نام پر، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی لسانیت کے نام پر، تو آپ پاکستان کا حال دیکھ لیں۔ اچھا، یہ جو لانگ مارچ کراچی سے شروع ہوا ہے اور اب بھی سندھ میں موجود ہے، اور سندھ میں تو زیادہ تر وڈیرانہ اور جاگیردارانہ نظام ہے، تو تحریک لبیک پاکستان کے پاس ایسی کیا پالیسی ہے جو زمیندارانہ اور وڈیرانہ نظام ختم کر دے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہے کہ وڈیرہ شاہی کس کس ذریعے سے غریب کو دباتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تھانہ کلچر ہے، تھانے کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، پھر اس کے بعد پٹوار خانہ کلچر ہے، اس کو ختم کریں گے، پھر اس کے بعد جو وسائل ہیں ان کی عادلانہ تقسیم، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اب دیکھیں کہ یہاں ڈی آئی پی آتی ہے، یہاں یوری آتا ہے، بڑا ذمہ دار سارا قبضہ کر لیتا ہے اور چھوٹے ذمہ دار جو ایک ایک دو دو بوریوں کے خریدار ہیں اس کو ملتی نہیں، وہ غریب اپنے ٹائم پہ فصل ہی نہیں بی سکتا، بلکہ اس کی فصل اس موسم پہ اس سیزن میں ضائع ہو جاتی ہے، پھر آگے آتا ہے۔ تو یہ ہے وڈیرانہ نظام۔ پھر اس کے بعد بجلی، پانی اور جو بھی وسائل ہیں ریاستی، اس کے اوپر وڈیروں کا قبضہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں، میں چھوٹے چھوٹے گاؤں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اندر آج بھی مٹی کی، سولنگ نہیں، مٹی کی سڑکیں ہیں، یعنی کچی، بالکل کچی۔ ایک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، اور آپ کسی وڈیرے کا گھر کوئی بڑا سا دیکھیں، آپ رستے میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے ڈیرے کو اگر 200 میٹر تک بھی سڑک ہے، 500 میٹر تک بھی سڑک ہے، وہ بہترین تیار ہوئی ہے۔ یہ ابھی جو روڈ بن رہا ہے، یہ جو سیلاب سے متاثر ہوا تھا، کچی بستیوں کی اسی طرح بیڑا کر کے، اور جو آپ بڑے بڑے یہاں پر جن کے وہ مکان اور محلات اور وہ ڈیرے اور وسان ہاؤس ٹائپ جو میں نے رستے میں دیکھے ہیں، ان کی طرف وہ بجری بچھا کر ان کو روڈ بنا کر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جب تک عادلانہ تقسیم نہیں ہوگی وسائل کی، غریب تو پستا رہے گا۔ اچھا علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی سے یہ جو کارواں چلا ہے اور ہم نے مختلف سیاسی لیڈرز دیکھے ہیں جو بلیٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہوتی ہیں، بلیٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس بلیٹ پروف کنٹینرز ہوتے ہیں، آپ کو ہم کراچی سے دیکھ رہے ہیں، نہ آپ کے پاس بلیٹ پروف گاڑی ہے، نہ ہی کنٹینرز ہیں، نہ ہی بلیٹ پروف جیکٹ ہے۔ حیدرآباد سے بھی آپ گزرے ہیں، وہاں پر اونچی اونچی بلڈنگز بھی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کو، آپ کارکنان کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کو ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا؟ اقبال نے کہا نا، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا، ہمیں ان سے کیا خوف ہو سکتا ہے، ان سے کیا؟ اچھا علامہ صاحب، مجھے آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ تحریک کا جو ماضی تھا ہم نے دیکھ لیا، تحریک لبیک نے قربانیاں دی ہیں، شہداء دیے، تحریک لبیک پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مستقبل ہماری نیت، ہمارے اخلاص اور ہماری دیانت پر اس نیت کا اخلاص ہے۔ اس تحریک کا مستقبل کا انحصار ہماری، یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا ذمہ داران، اور جو ذمہ داران ہیں، ہماری نیت، ہمارے اخلاص اور ہماری دیانت پر ہے۔ اگر ہم دیانت، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر اسی طرح چلتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور منزل دے گا، ورنہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے۔